ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین حضرات، یہ کتاب ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ کشف المحجوب میں جو لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی ہم سے کوئی بھول ہوئی ہو تو داتا صاحب سے معافی چاہتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اسے آپ کشف المحجوب سے کتاب سے ملا کر صحیح معنی پتہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح معلومات مل سکیں. ہم سب کو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے توفیق دے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں اور اس پر چل کر معرفت الہی حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اور مدد کرنے والا ہے. بے شک وہی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہمیں اپنی طرف لوٹانے والا ہے. نجاست سے پاک ہونے کے بیان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. چوتھا کشف حجاب، نجاست سے پاک ہونے کے بیان میں. ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض طہارت ہے. خاص کر نماز کی ادائیگی کے لیے طہارت بدنی یہ ہے کہ تمام جسم کو نجاست و جنابت سے پاک کرے اور شریعت کے اتباع میں 3 انداموں کو دھو کر سر کا مسح کرے. اگر پانی میسر نہ ہو یا مرض کی زیادتی کا اندیشہ ہو تو تیمم کرے. ان کے احکام سب کو معلوم ہے. واضح رہنا چاہیے کہ طہارت 2 قسم کی ہے، ایک باطنی طہارت، دوسری ظاہری طہارت. چنانچہ ظاہری طہارت کے بغیر نماز درست نہیں اور باطنی طہارت کے بغیر معرفت درست نہیں ہے. بدنی طہارت کے متعلق پانی کی حاجت ہے جو کہ ناپاک یا استعمال کیا ہوا نہ ہو، اور دل کی طہارت کے لیے خالص توحید کے پانی کی ضرورت ہے جو کہ مخلوط اور پراگندہ اعتقاد پر مشتمل نہ ہو. طریقت کے مشائخ ظاہری طور پر ہمیشہ پاک و طاہر ہوتے ہیں اور باطنی حالت میں بھی توحید کے ساتھ پاک و مطہر ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا، ہمیشہ وضو سے رہو، تمہیں تمہارا محافظ درست رکھے گا. جو لوگ ظاہری طہارت پر عمل پیرا رہتے ہیں فرشتے ان کو دوست رکھتے ہیں، اور جس کا باطن توحید سے پاک و مطہر ہے اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہ کہا کرتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے خدا میرے دل کو باطنی آلودگیوں سے پاک رکھ. اور کسی قسم کی باطنی آلودگی آپ کے قلب اطہر تک نہیں پہنچ سکی. اپنی بزرگیوں کو دیکھنا غیر خدا کا اثبات کرنا ہے، اور غیر کا اثبات مقام توحید میں نفاق ڈالتا ہے. مانا کہ مریدان باصفہ اپنے مشائخ کی کرامتوں اور بزرگیوں کو سرمۂ بصیرت بناتے ہیں، لیکن آخرکار ان کے کمال کے مقام میں بہت بڑا حجاب ہے، اس لیے کہ جو بھی غیر ہو اس کی دید آفت ہے. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارفوں کا نفاق مریدوں کے اخلاص سے افضل ہے. مطلب یہ ہے کہ جو مرید کا مقام ہوتا ہے وہ کامل کا حجاب ہے. مرید کی ہمت یہ ہوتی ہے کہ کرامت حاصل کرے، اور کامل کی یہ ہمت ہوتی ہے کہ کرامت دینے والے کو پائے. غرض کے اثبات کرامت اہل حق کے لیے نفاق نظر آتا ہے کیونکہ اس کی دید بھی معائنہ غیر ہے. اسی طرح حق تعالیٰ کے دوست جسے آفت جانتے ہیں اسے تمام گناہ گار معصیت سے نجات سمجھتے ہیں، اور گناہ گاروں کے معاصی کو گمراہ لوگ نجات جانتے ہیں. کیونکہ اگر کافر جانتے کہ ان کے گناہ خدا کو ناپسند ہیں جیسا کہ گناہ گار جانتے ہیں تو وہ کفر سے نجات پاتے، اور گناہ گار جانتے کہ ان کے تمام معاملات محل علت ہیں یعنی سقیم ہیں جیسا کہ محبوبان خدا جانتے ہیں، تو وہ سب معاصی سے نجات پا کر تمام آفتوں سے پاک ہو جاتے.
لہٰذا مناسب یہی ہے کہ ظاہری طہارت باطنی طہارت کے موافق ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہاتھ دھوئے جائیں تو چاہیے کہ دل سے دنیا کی محبت دھو ڈالی جائے۔ اسی طرح جب استنجا کرے تو مناسب ہے کہ جس طرح ظاہری گندگی کو دور کیا جائے، اسی طرح باطن سے بھی غیر خدا کی محبت کو دور کر دیا جائے۔ جب منہ میں پانی لیا جائے تو مناسب ہے کہ منہ کو غیر کی یاد سے پاک کرے۔ جب ناک میں پانی ڈالے تو سزاوار ہے کہ شہوتوں کو اپنے اوپر حرام گردانے۔ جب چہرہ دھوئے تو مناسب ہے کہ تمام الفتوں سے یکدم کنارہ کش ہو جائے اور حق کی طرف متوجہ ہو جائے، اور جب ہاتھوں کو دھوئے تو اپنے نصیبوں سے دست کش ہو جائے، اور جب سر کا مسح کرے تو مناسب ہے کہ اپنے معاملات کو حق تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ جب پاؤں دھوئے تو زیبا ہے کہ فرمان الہی کے خلاف ہر چیز پر قائم رہنے سے بچنے کی نیت کرے۔ جب اس پر عمل کرے گا تو اسے دونوں قسم کی طہارت حاصل ہو جائے گی۔ اس کے لیے تمام ظاہری شرعی امور باطن کے ساتھ ہوئے ہیں۔ یہی خاصہ ایمان ہے کہ ظاہر میں زبان سے اقرار ہو تو باطن میں اس کی تصدیق بھی۔ نیت کا تعلق دل سے ہے۔ شریعت میں طاعت کے احکام جسم ظاہری پر ہیں، لہٰذا دل کی طہارت کا طریقہ دنیا کی آفت میں غور و فکر کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ دنیا غداری کی جگہ اور محل فنا ہے۔ دل کو اس سے خالی کرے۔ یہ کیفیت کثرت مجاہدے کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے، اور مجاہدے میں اہم ترین بات ظاہری آداب کی حفاظت اور ہر حال میں اس پر مداومت ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حق تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے لیے دنیا میں ابدی عمر کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ اگر ساری مخلوق خدا کو بھول جائے اور دنیاوی نعمتوں میں مست ہو جائے تو میں اکیلا و تنہا دنیا کی بلاؤں میں شریعت کے آداب کے تحفظ میں کھڑا ہو جاؤں اور حق تعالیٰ کی یاد میں منہمک رہوں۔ واللہ عالم بالصواب۔ حضرت ابو طاہر حرمی مکہ مکرمہ میں 40 سال اس حال میں مقیم رہے کہ کبھی رفع حاجت نہ کی۔ جب بھی وہ حدود حرم سے باہر رفع حاجت کے لیے جاتے، خیال آ جاتا کہ وہ زمین ہے جسے حق تعالیٰ نے اپنے ساتھ منسوب فرمایا ہے۔ استعمال شدہ پانی کو بھی اس جگہ گرانا مکروہ سمجھا۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ رے کی جامع مسجد میں مرض اس حال لاحق ہوا۔ دن رات میں انہوں نے 60 مرتبہ غسل کیا، بالآخر ان کی وفات پانی ہی میں واقع ہوئی۔ حضرت علی ردباری رحمۃ اللہ علیہ عرصہ تک وسوسہ طہارت میں مبتلا رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن دریا میں صبح سے ٹھہرا ہوا تھا، یہاں تک کہ سورج نکل آیا اور میں پانی ہی میں رہا۔ اس وقت تک دل میں رنج پیدا ہوا۔ میں نے خدا سے التجا کی، العافیہ العافیہ۔ دریا سے مجھے غیبی آواز سنائی دی، العافیۃ فی العلم، آرام علم میں ہے۔ حضرت ابو سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیماری کی حالت میں ایک نماز کے لیے 60 مرتبہ طہارت کی۔ مرض موت میں انتقال کے دن خدا سے دعا مانگی کہ اے خدا، موت کو حکم دے کہ وہ اس وقت آئے جبکہ میں پاک و صاف ہوں۔ حضرت شبلی علیہ الرحمہ نے ایک دن مسجد میں جانے کے لیے طہارت کی، غیب سے ندا آئی کہ تم نے ظاہر کو تو آراستہ کر لیا، باطن کی صفائی کہاں ہے؟ وہ لوٹ آئے اور تمام ساز و سامان صدقہ کر دیا اور 1 سال تک صرف اسی قدر لباس پہنا جس سے نماز جائز ہو سکے۔ پھر جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ حاضر ہوئے تو فرمایا، اے ابو بکر، جو طہارت تم نے کی ہے وہ بہت سود مند ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس طہارت پر ہمیشہ قائم رکھے۔ اس کے بعد حضرت شبلی آخر وقت تک کبھی بے طہارت نہ رہے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی طہارت ٹوٹ گئی۔ آپ نے اپنے مرید کی طرف اشارہ فرمایا کہ مجھے طہارت کرائے۔ مرید نے انہیں طہارت کرائی، لیکن داڑھی میں خلال کرنا وہ بھول گیا۔ اس وقت ان میں کلام کرنے کی سکت نہ تھی۔ مرید کا ہاتھ پکڑ کر داڑھی کی طرف اشارہ فرمایا، پھر اس نے داڑھی میں خلال کیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی طہارت کا کوئی ادب ترک نہیں کیا، جب بھی ایسا ہو میرے باطن پر نصیحت ظاہر ہو گئی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی میرے دل پر دنیا کا اندیشہ گزرتا میں فوراً وضو کر لیتا، اور جب آخرت کا اندیشہ گزرتا تو غسل کر لیتا، کیونکہ دنیا محدث ہے، اس کا اندیشہ حدث ہے، اور آخرت محل غیبت و آرام ہے، اس کا اندیشہ جنابت ہے، لہٰذا حدث سے وضو اور جنابت سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔
حضرت شبلی علیہ الرحمہ ایک دن وضو کے بعد جب مسجد کے دروازے پر آئے تو ان کے دل میں آواز آئی کہ اے ابو بکر، تم ایسی طہارت رکھتے ہو اور اس گستاخی کے ساتھ ہمارے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہو۔ جب یہ سنا تو واپس لوٹے۔ پھر ندا آئی کہ ہمارے دروازے سے ہٹ کر کدھر کا ارادہ ہے؟ یہ سن کر ان کی چیخ نکل گئی۔ ندا آئی، ہم پر طعنہ کرتے ہو؟ وہ اپنی جگہ خاموش کھڑے ہو گئے۔ اور پھر آواز آئی کہ تم ہمارے سامنے بلا کے تحمل کا دعویٰ کرتے ہو۔ اس وقت حضرت شبلی نے پکارا، اے خدا، تیری جنابت سے تیری ہی طرف فریاد ہے۔ طہارت کی تحقیق میں مشائخ کے بکثرت ارشادات ہیں۔ وہ ہمیشہ مریدوں کو ظاہر و باطن کی طہارت کا حکم دیتے رہے ہیں کہ جب بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کا ارادہ کرو تو ظاہری عبادت کے لیے ظاہری طہارت کرو، اور جب باطن میں قربت کا قصد کرو تو باطن کی طہارت کرو۔ ظاہری طہارت پانی سے ہے اور باطنی طہارت توبہ اور رجوع کے ذریعہ ہے۔ اب میں توبہ اور اس کے متعلقات کی تشریح کرتا ہوں۔ توبہ اور اس کے متعلقات کا بیان۔ واضح رہنا چاہیے کہ سالکان راہ حق کا پہلا مقام توبہ ہے، جس طرح کے طالبان عبادت کے لیے پہلا درجہ طہارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، التحریم آیت 8۔ اے ایمان والو، اللہ کے حضور میں دل سے توبہ کرو۔ نیز ارشاد ہے، وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، النور آیت 31۔ اے مومنو، تم سب اللہ کے حضور میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَمِن شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِن شَابٍ تَائِبٍ، اللہ کے نزدیک کوئی چیز اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں کہ جوان آدمی توبہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس کا کوئی گناہ ہی نہیں۔ آپ کا یہ ارشاد بھی ہے، اذا احب اللہ عبدا لن یضرہ ذنب، اللہ تعالیٰ جب بندے کو محبوب بنا لیتا ہے تو اسے گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ کسی نے عرض کیا، توبہ کی علت کیا ہے؟ فرمایا، ندامت۔ لیکن یہ جو فرمایا کہ دوستوں کے لیے گناہ نقصان رسا نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا اور نہ اس کے ایمان میں خلل ہوتا ہے، بشرطے کہ گناہ ایمان کو ضائع نہ کرے۔ ایسی معصیت کا نقصان جس کا انجام کار نجات ہے، در حقیقت نقصان و ضیاع نہیں ہے۔ واضح رہنا چاہیے کہ لغت میں توبہ کے معنی رجوع کرنے کے ہیں، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ تابع رجا، لہٰذا حق تعالیٰ کی ممنوعات سے باز رہنا اس لیے کہ اسے خدا کے حکم کا خوف ہے۔ اصل میں یہی توبہ کی حقیقت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الندم التوبہ، ندامت و شرمندگی کا نام ہی توبہ ہے۔ یہ ایسا ارشاد ہے کہ جس میں توبہ کے تمام شرائط پنہاں ہیں۔ توبہ کی شرائط۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ ایک، توبہ کی مخالفت پر اظہار ندامت و افسوس کرے۔ دوسرے یہ کہ ترک حالت میں ذلت محسوس کرے۔ تیسرے یہ کہ دوبارہ گناہ نہ کرے۔ شرائط کی یہ تینوں باتیں ندامت میں موجود ہیں، کیونکہ جب دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے تو وہ پہلی دونوں شرطیں اور تیسری شرط ان کے ضمن میں پائی جاتی ہے۔ ندامت کے بھی 3 سبب ہیں، جس طرح توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ ندامت کا پہلا سبب یہ ہے کہ جب دل پر سزا کا خوف غلبہ پاتا ہے تب وہ برے افعال پر دل آزردہ ہو جاتا ہے اور ندامت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ جب نعمت کی خواہش اس کے دل پر غالب ہو جائے اور وہ جان لے کہ برے فعل اور نافرمانی سے وہ حاصل نہیں ہو سکتی تو وہ اس سے پشیمان ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا سبب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی شرم و حیا آ جاتی ہے اور وہ مخالفت پر پشیمان ہوتا ہے۔ لہٰذا پہلے کو تائب، دوسرے کو منیب اور تیسرے کو اواب کہتے ہیں۔ اسی طرح توبہ کے بھی 3 مقام ہیں، ایک توبہ، دوسری انابت، تیسری اوابت۔ لہٰذا توبہ عذاب کے ڈر سے، انابت حصول ثواب کے لیے اور اوابت فرمان کی رعایت سے ہے۔ اسی وجہ سے توبہ عام مسلمانوں کا مقام ہے جو گناہ کبیرہ سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، قاف 33۔
وہ خدا سے بحالت غیبوبیت ڈرے اور انابت والا دل لائے۔ اوابت انبیاء و مرسلین کا مقام ہے، کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے نعم العبد انہ اواب، صاد 44۔ کتنا اچھا بندہ ہے کہ ہر حال میں رجوع ہوتا ہے۔ غرض کے طاعت کے ساتھ کبائر سے رجوع کا نام توبہ ہے، اور محبت میں صغائر سے رجوع کا نام انابت ہے، اور از خود خدا کی طرف رجوع کرنا اوابت ہے۔ یہ ان کے درمیان فرق ہے جو فواحش سے اوامر کی طرف رجوع کرے، اور وہ جو محبت میں حجت اور فاسد اندیشہ سے رجوع کرے، اور جو اپنی خودی سے حق کی طرف رجوع کرے۔ توبہ کی اصل حق تعالیٰ کا آگاہ اور خبردار کرنا، اور خواب غفلت سے دل کو بیدار کرنا، اور اپنے حال کی غیبیت کو دیکھنا ہے۔ جب بندہ اپنے برے افعال اور قبیح افعال میں غور و فکر کرتا ہے اور اس سے نجات کی کوشش کرتا ہے، تو حق تعالیٰ اس پر توبہ کے اسباب آسان فرما دیتا ہے، اور اسے اس کی معصیت کی برائی سے نکال کر اپنی طاعت کی شیرنی میں پہنچا دیتا ہے۔ اہل سنت و جماعت اور مشائخ طریقت کے نزدیک جائز ہے کہ وہ بندہ کسی ایک گناہ سے توبہ کر لے، لیکن وہ کسی دوسرے گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ اس کے باوجود حق تعالیٰ اس گناہ سے توبہ کے بدلے اسے ثواب عطا فرمائے گا، اور ممکن ہے کہ اس توبہ کی برکت سے وہ دوسرے گناہ کے ارتکاب سے بھی باز آ جائے۔ مثلاً کوئی شرابی و زانی زنا سے تو توبہ کر لے، مگر شراب خوری پر مصر رہے، تو اس کی توبہ دوسرے گناہ کے ارتکاب کے باوجود درست ہوگی۔ لیکن معتزلہ کا وہ گروہ جسے کہشمی کہتے ہیں، اس کا قول ہے کہ توبہ اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک بندہ تمام گناہوں سے توبہ نہ کرے۔ یہ نظریہ محال ہے، اس لیے کہ تمام معاصی پر جو بندہ کرے اسے ان سب کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، لیکن جو بندہ معاصی کی کسی ایک قسم کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس قسم کے معاصی کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، لا محالہ وہ اس سے تائب ہوا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ بعض فرائض بجا لاتا ہے اور بعض کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ جتنا کرے گا لا محالہ اس کا اسے ثواب ملے گا، اور جتنا نہیں کرے گا اس کی اسے سزا ملے گی۔ اور اگر کسی کے پاس معصیت کا آلہ ہی نہیں ہے اور نہ اس کے اسباب موجود ہیں تو وہ توبہ کرتا ہے تو وہ تائب ہی کہلائے گا، اس لیے کہ توبہ کا ایک رکن ندامت ہے، اور اسے اس توبہ کے ذریعے گزشتہ پر ندامت حاصل ہے۔ فی الحال گناہ کی اس جنس سے کنارہ کشی کر لی ہے، اور ارادہ رکھتا ہے کہ اگر وہ آلہ موجود ہو جائے اور سبب بھی مہیا ہو جائے تو بھی میں ہرگز اس گناہ کا ارتکاب نہ کروں گا۔ توبہ کے بارے میں مشائخ کے ارشادات۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ توبہ یہ ہو کہ کیے ہوئے گناہوں کو نہ بھولو اور اس کی ندامت میں ہمیشہ غرق رہو، اگرچہ کتنے ہی زیادہ اعمال صالحہ ہو جائیں۔ ان پر غرور نہ کرو، اس لیے کہ برے فعل پر شرمندگی اعمال صالحہ پر مقدم ہے۔ ایسا شخص کبھی گھمنڈ نہ کرے اور نہ گناہ کو فراموش کرے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور مشائخ کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ توبہ یہ ہے کہ کیے ہوئے گناہوں کو بھول جاؤ، کیونکہ توبہ کرنے والا اہل محبت سے ہوتا ہے، اور محبت والا مشاہدے میں ہوتا ہے، اور مشاہدہ میں گناہ کی یاد ظلم ہے، کیونکہ وہ کچھ عرصہ تو شکاوت میں رہا، پھر کچھ عرصہ حالت وفا میں جفا کی یاد میں تڑپا، حالانکہ وفا میں جفا کی یاد وفا میں حجاب ہوتا ہے، اور نافرمانی سے رجوع کرنا مجاہدہ ہے اور مشاہدے سے وابستہ ہوتا ہے۔ اس بیان کی تفصیل مذہب سہیلیہ میں دیکھنی چاہیے، جو کہ تائب کو بخود قائم کہتے ہیں، اور اس کے گناہ کے فراموش کرنے کو غفلت سمجھتے ہیں، اور جو تائب کو حق کے ساتھ قائم کہتے اور اس کی گناہ کی یاد کو شرک بتاتے ہیں۔ غرض کے تائب اگر اپنی صفت میں باقی رہے تو اس کے گناہ کی عقدہ کشائی نہیں ہو سکتی۔ صفت میں فانی ہے تو اس کے لیے اس کی یاد درست نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحالت بقائے صفت کہا، تبت علیک، میں نے تیری طرف رجوع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت فنائے صفت کہا، لا احصی ثناء علیک، میں تیری ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مقام قربت میں وحشت کی یاد وحشت ہوتی ہے۔ تائب کے لیے زیبا یہی ہے کہ وہ اپنی خودی کو بھی یاد نہ کرے، چہ جائے کہ وہ اپنے گناہوں کو یاد رکھے۔ در حقیقت اپنے گناہ کی یاد بھی
اس مقام میں گناہ ہے کیونکہ یہ محل آراز ہے۔ جب گناہ محل آراز ہے تو اس کی یاد بھی محل آراز ہی ہوگی۔ جب جرم کی یاد جرم ہے، اسی طرح اس کا بھول جانا بھی جرم ہے، کیونکہ ذکر و نسیان دونوں کا تعلق توبہ سے ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بکثرت کتابیں پڑھی ہیں، کسی نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا اس شعر نے دیا۔ جب میں نے کہا میں نے کیا گناہ کیا ہے تو جواب دینے والے نے کہا تیری زندگی ہی گناہ ہے، اس کی موجودگی میں کسی اور گناہ کے قیاس کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ جبکہ دوست کی بارگاہ میں دوست کا وجود ہی گناہ ہے تو اس کے وصف کی کیا قدر و قیمت ہوگی؟ غرض کہ توبہ تائید ربانی ہے اور معاصی فعل جسمانی۔ جب دل میں ندامت پیدا ہو جائے تو جسم میں کوئی سامان نہیں رہتا جو دل کی ندامت کو دور کر سکے، اور جب اس کی ندامت ابتدائے فعل میں توبہ کو مانے نہیں تو جب فعل کی انتہا ہو جائے تو اس کی وہ کیسے مانے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، البقرہ آیت 37۔ بندے نے اپنے افعال پر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی، وہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ قرآن کریم میں اس کے نظائر و شواہد بکثرت موجود ہیں، ان کے بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ توبہ کس سے کس کی طرف؟ توبہ کی 3 قسمیں ہیں، ایک خطا سے راہ ثواب کی طرف، دوسرے درستگی سے مزید درستگی کی طرف، تیسرے اپنی خودی سے حق تعالیٰ کی طرف۔ لیکن خطا سے راہ ثواب پر گامزن ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذ فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، آل عمران آیت 135۔ وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے اور اپنی جانوں پر ظلم کیا تو انہوں نے خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگی، اور وہ جو درستگی سے مزید درستگی کی طرف رجوع ہے، اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے کہ انہوں نے کہا تبت الیک، میں تیری طرف رجوع ہوں، اور وہ جو اپنی خودی سے حق تعالیٰ کی طرف رجوع ہے، اس کی مثال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے جب میرے دل پر ہلکا سا ابر آ جاتا ہے تو اس وقت روزانہ 70 مرتبہ خدا سے استغفار کرتا ہوں، ابن ماجہ بخاری۔ ارتکاب خطا و معصیت غایت درجہ قبیح فعل ہے، اور خطا و معصیت سے راہ ثواب کی طرف رجوع و توبہ عمدہ اور پسندیدہ عمل ہے۔ یہ عام لوگوں کی توبہ ہے اور اس کا عمل ظاہر ہے، اور راہ ثواب پر گامزن رہتے ہوئے اس کی موجودہ حالت پر توقف باعث حجاب ہوتا ہے۔ موجودہ راہ ثواب سے آگے کے راہ ثواب کی طرف رجوع کرنا اہل ہمت کے نزدیک غایت درجہ عمل محمود ہے۔ یہ خاص بندوں کی توبہ ہے، اور یہ محال ہے کہ خواص معصیت سے توبہ نہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جب اس دنیا کے اندر دیدار الہی کی آرزو پیدا ہوئی تو انہوں نے اسی سے توبہ کی، اس لیے کہ دیدار کی خواہش اپنے اختیار سے تھی، اور دوستی میں اختیار آفت ہوتی ہے، اور اپنے اختیار کی آفت کو ترک کرنا لوگوں کے لیے ترک رویت اور درجہ محبت میں اپنی خودی سے حق کی طرف رجوع کرنے کی صورت میں نمودار ہوئی، جیسا کہ مقام عالی پر وقوف آفت ہے۔ اس سے توبہ کر کے اس سے بلند تر مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ اسی طرح مقام اور احوال کی دید سے بھی توبہ کی جاتی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات ہر آن ترقی پر رہے۔ جب کسی عالی مقام پر پہنچے تو اس سے نیچے مقام کے وقوف پر استغفار کیا کرتے تھے، اور اس مقام کی دید سے توبہ بجا لاتے تھے۔ واللہ عالم بالصواب۔ بار بار ارتکاب گناہ کا مسئلہ۔ واضح رہنا چاہیے کہ جب بندہ عہد کرے کہ آئندہ گناہ نہ کرے گا تو اس کی توبہ کے لیے تائید ربانی شرط نہیں ہے۔ اگر تائب پر پھر بھی ایسا وقت آ جائے کہ عہد کے باوجود گناہ سرزد ہو تو دوبارہ توبہ کرنا اس کی درستگی کے حکم میں ہوگا۔ طریقت کے مبتدیوں اور تائبوں سے ایسا ہوا ہے کہ توبہ کر لی ہے، پھر فساد لاحق ہوا اور معصیت کا ارتکاب ہو گیا، پھر جب خبردار ہوئے تو اس سے دوبارہ توبہ کی۔ یہاں تک کہ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 70 بار توبہ کی ہے، اور ہر توبہ کے بعد برابر معصیت کا صدرور ہوتا رہا ہے۔ 71ویں مرتبہ توبہ کے بعد استقامت میسر آئی۔ حضرت ابو عمر نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا کہ
میں نے ابتدا میں حضرت ابو عثمان ہیری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں توبہ کی اور اس پر کچھ عرصہ قائم رہا۔ پھر میرے دل میں معصیت کی چاہت پیدا ہوئی اور میں نے ارتکاب کر لیا۔ اس بزرگ کی صحبت سے روگرداں ہو گیا۔ جب بھی میں انہیں دور سے دیکھتا تو میں شرمندہ ہو کر ادھر ادھر ہو جاتا کہ ان کے نظر مجھ پر نہ پڑے۔ اتفاق سے میرا ان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، اے فرزند، تم اپنے دشمنوں کے ساتھ نہ رہا کرو، کیونکہ ابھی تم معصوم ہو، اس لیے کہ دشمن تمہارے عیب کو دیکھتا ہے، اور جب تم انہیں عیبدار نظر آتے ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب تم گناہ سے معصوم ہوتے ہو تو انہیں رنج پہنچتا ہے۔ اگر تمہاری خواہش یہی ہے کہ معصیت میں مبتلا رہو تو ہمارے پاس آیا کرو، تاکہ ہم تمہاری معصیت و بلا کو دور کر دیا کریں اور تمہارے دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع نہ دیں۔ حضرت ابو عمر بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میرا دل گناہ سے سیر ہو گیا اور صحیح توبہ نصیب ہو گئی۔ میں نے سنا ہے کہ ایک شخص نے گناہوں سے توبہ کی، اس کے بعد پھر اس سے گناہ سرزد ہو گیا، جس سے وہ بہت شرمسار ہوا۔ ایک دن اس نے اپنے دل میں کہا، اگر اب میں دوبارہ توبہ کر کے راہ ثواب اختیار کر لوں تو میرا حال کیا ہوگا؟ ہاتف نے آواز دی، تو نے ہماری اطاعت کی، ہم نے اسے قبول کر لیا، پھر تو نے بے وفائی کی اور ہمیں چھوڑ دیا، تو ہم نے تجھے مہلت دی، اب تو اگر توبہ کرے ہماری طرف آئے تو ہم پھر تجھے قبول کر لیں گے۔ توبہ میں اقوال مشائخ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عوام کی توبہ گناہوں سے اور خواص کی توبہ غفلت سے ہے، کیونکہ عوام سے صرف ظاہر حال پوچھا جائے گا اور خواص سے معاملہ کی تحقیق کی جائے گی۔ عوام کے لیے غفلت نعمت اور خواص کے لیے حجاب ہے۔ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو توبہ میں کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے کہ توبہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہے، نہ کہ بندے کی جانب سے۔ اس قول سے لازم آتا ہے کہ توبہ بندے کا عمل نہیں ہے، بلکہ حق تعالیٰ کی عطا و بخشش ہے۔ یہی جنیدی مذہب ہے۔ حضرت ابو الحسن بوشنجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ جب تم گناہ کو یاد کرو تو اس کی یاد میں تمہیں لذت و سرور نہ معلوم ہو، تو ایسی توبہ صحیح ہے، اس لیے کہ گناہ کی یاد یا تو حسرت سے ہوگی یا ارادہ و خواہش سے۔ اگر کوئی حسرت و ندامت سے اپنی معصیت یاد کرتا ہے تو وہ تائب ہے، اور اگر ارادہ و خواہش سے اسے یاد کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے، کیونکہ ارتکاب معصیت میں اتنی آفت نہیں جتنی اس کے ارادہ و خواہش میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ارتکاب گناہ کچھ لمحہ کا ہوتا ہے، لیکن اس کا ارادہ و خواہش مستقل اور دائمی ہے۔ جس کا جسم ایک لمحہ کے لیے گناہ میں رہے وہ ویسا نہیں ہے، بمقابلہ اس کے جس کا دل دن رات اس کی محبت میں رہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توبہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک توبہ انابت، دوسری توبہ استحیا۔ توبہ انابت یہ ہے کہ بندہ عذاب الہی کے خوف سے توبہ کرے، اور توبہ استحیا یہ ہے کہ بندہ حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے حیا کر کے توبہ کرے۔ لہٰذا خوف الہی والی توبہ جلال الہی کے کشف سے ہے، اور حیا والی توبہ جمال الہی کے نظارہ سے ہے، یعنی ایک جلال الہی میں اس کے خوف کی آگ سے جلتا ہے، اور دوسرا جمال الہی میں حیا و شرم کے نور سے روشن ہوتا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک بحالت سکر، دوسرا بحالت سہو ہے۔ اہل حیا اصحاب سکر اور اہل خوف اصحاب سہو سے تعلق رکھتے ہیں۔